اردو زبان کا خون کیسے ہوا اور ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہماری پیدائش سے کچھ ہی پہلے کی بات ہے، جب مدرسے کو اسکول بنا دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک انگریزی زبان کی اصطلاحات میں دوران تعلیم استعمال نہیں ہوتی تھی، صرف انگریزی کے چند الفاظ ہی مستعمل تھے، مثلا ہیڈ ماسٹر، فیس، فیل، پاس وغیرہ۔ گنتی ابھی کوڈنگ میں تبدیل نہیں ہوئی تھی اور پہاڑے ابھی ٹیبل نہیں کہلاتے تھے۔ 60 کی دہائی میں چھوٹے بچوں کا نام نہایت پڑھے لکھے گھروں میں خدا حافظ کی جگہ ٹاٹا سکھایا جاتا تھا، مہمانوں کے سامنے بڑے فخر سے معصوم بچوں سے ٹاٹا کہلوایا جاتا تھا۔ زمانہ آگے بڑھا، مزاج تبدیل ہونے لگے، عیسائی مشنری اسکولوں کی دیکھا دیکھی کچھ نجی پرائیویٹ اسکولوں نے انگلش میڈیم کی پیوند کاری شروع کی۔ سالانہ امتحانات کے موقع پر کچھ نجی پرائیویٹ اسکولوں میں پیپر، جبکہ سرکاری اسکولوں میں پرچے ہوا کرتے تھے۔ پھر کہیں کہیں استاد کو سر کھا جانے لگا اور پھر آہستہ آہستہ سارے اساتذہ ٹیچرز بن گئے۔ پھر عوام بول چال میں غیر محسوس طریقے سے اردو کا جو زوال شروع ہوا وہ اب تک نہایت تیزی سے جاری ہے۔ اب تو یاد بھی نہیں کہ کب جماعت کلاس میں تبدیل ہو گئے اور جو ہم جماعت تھے وہ کب کلاس فیلوز بن گئے۔ ہمیں بخوبی یاد ہے کہ 50 اور 60 کی دہائی میں اول، دوئم، سوئم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم کمروں کے باہر لگی تختیوں پر اسی طرح لکھا ہوا کرتا تھا۔ پھر ان کمروں نے کلاس روم کا لباس اوڑھ لیا اور فرسٹ سے 10th کلاس کی نیم پلاٹس لگا گئے۔ تفریح کی جگہ ریسس اور بریک کے الفاظ استعمال ہونے کے لگے۔ گرمیوں کی چھٹی اور سردیوں کی چھٹی کی جگہ سمر ویکیشن اور ونٹر ویکیشن آ گئے۔ چھٹیوں کا کام چھٹیوں کا کام نہ رہا بلکہ ہالیڈے پریکٹس ورک ہو گیا۔ پہلے پرچے شروع ہونے کی تاریخ آتی تھی، اب پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آنے لگی۔ ششمائی اور سالانہ امتحانات کی جگہ مڈ ٹرم اور فائنل ایگزامز کی سلاد آ گئی۔ اب طلبہ امتحانات دینے کے لیے امتحانی مرکز نہیں جاتے بلکہ اسٹوڈنٹس ایگزامز کے لیے ایگزامینیشن سینٹر جاتے تھے۔ قلم، داؤت، سیاہی، تختی اور سلیٹ جیسی اشیاء گویا میوزیم میں رکھ دی گئیں اور ان کی جگہ لیڈ پینسل، جیل پین اور بال پین آ گئے۔ کاپیوں پر نوٹ بکس کا لیبل ہو گیا۔ نصاب کو کورس کہا جانے لگا اور اس کورس کی ساری کتابیں ریاضی کو میتھس کہا جانے لگا۔ اسلامیات اسلامک اسٹینڈی بن گئی، انگریزی کی کتاب انگلش بک بن گئی اور اسی طرح طبیعیات فزکس میں اور معاشیات اقتباس میں، سماجی علوم سوشل سائنس میں تبدیل ہو گئے۔ پہلے طلبہ پڑھائی کرتے تھے، اب اسٹوڈنٹ سنڈی کرنے لگے، یعنی کہ اسٹڈی کرنے لگے۔ پہلے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کہا جاتا تھا، اب اسٹڈی وہ لفظ بن چکا ہے۔ پہاڑے یاد کرنے والوں کی اولادیں ٹیبل یاد کرنے لگیں، اساتذہ کے لیے میز اور کرسیاں لگانے والے ٹیچرز کے لیے ٹیبل اور چیئرز لگانے لگے۔ داخلوں کی بجائے ایڈمیشنز ہونے لگے۔ اول، دوئم اور سوئم آنے والے طلبہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے اسٹوڈنٹس بن گئے۔ پہلی اچھی کارکردگی پر انعامات ملا کرتے تھے، پھر پرائز ملنے لگے۔ بچے تالیاں بجانے کی بیٹھنے کی جگہ چیٹرز کرانے لگے۔ یہاں سب کچھ سرکاری اسکولوں میں ہوا ہے اور تعلیمی اداروں کو رونا ہی کیوں رویا جائے، ہمارے گھروں میں بھی اردو کو یتیم اولاد کی طرح ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے۔ زنان خانے اور مردانہ تو کب کے ختم ہو گیا، خواب گاہ کی البتہ موجودگی لازمی ہے۔ تو ایسے ہم نے ہیڈ روم کا نام بتا دیا، باورچی خانہ کچن بن گیا اور اس میں بڑے برتن کراکری کہلانے لگے، یعنی کراکری کہلانے لگے۔ غسل خانے پہلے باتھ روم ہوا، پھر ترقی کر کے واش روم بن گیا۔ مہمان خانے یا بیٹھک کو اب ڈرائنگ روم کہتے تھے، انہیں فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ مکانوں میں پہلی منزل کو گراؤنڈ فلور کا نام دے دیا گیا اور دوسری منزل کو فرسٹ فلور، دروازہ ڈور کہلایا جانے لگا۔ پہلے مہمانوں کی آمد پر گھنٹی بجتی تھی، اب ڈور بیل بجنے لگی۔ کمرہ روم بن گیا، کپڑے الماری کی بجائے کپبورڈ میں رکھے جانے لگے۔ ابو جی یا ابا جان جیسے پیارے اور ادب سے بھرپور لفظ دکویں سے کرنے لگے اور ہر طرف ڈیڈی، ڈیڈ، پاپا، پیتیا، پاپے کی گردن لگ گئی۔ حالانکہ پہلے تو پاپے رس صرف کھانے کے لیے ہوا کرتے تھے، اب بھی کھانے کے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح شہد کی طرح میٹھے لفظ امی یا امی جان، ممی اور مما میں تبدیل ہو گیا۔ سب سے زیادہ نقصان رشتوں کی پہچان کا ہوا۔ چاچا چچی، تایا تاتی، ماموں ممانی، پھپھا پھوپھی، خالو خالہ سب کے سب ایک غیر ادبی اور بے احترام سے لفظ انکل اور آنٹی میں تبدیل ہو گئے۔ بچوں کے لیے ریڑھی والے سے لے کر سگے رشتے دار تک سب انکل بن گئے، یعنی کہ محمود اور ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ساری عورتیں آنٹیاں، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، بہنیں اور بھائی سب کے سب کزنس میں تبدیل ہو گئے۔ نہ رشتے اردو نشین ور نہ ہی جینس کی، نہ جانے ایک نام تبدیلی کی ضد سے کیسے بچ گیا۔ گھروں میں کام کرنے والی خواتین پہلے بھی ماسی کہلاتی تھی، اب بھی ماسی ہی
گھر اور اسکولوں میں اتنی زیادہ تبدیلیوں کے بعد بازار انگریزی کی ضد سے کیسے محفوظ رہتا؟ دکانیں شاپس میں تبدیل ہو گئی اور ان پر گاہکوں کی بجائے کسٹمرز آنے لگے۔ آخر کیوں نہ ہوتا کہ دکاندار بھی تو سیلرس مین بن گئے، جس کے وجہ سے لوگوں نے خریداری چھوڑ دی اور شاپنگ کرنے لگے۔ شہر کے روڈوں بن گئی، کپڑے کا بازار کلاتھ مارکیٹ بن گئی، یعنی کس دھاپ سے مرکز کو مؤنث بنا دیا گیا۔ کریانے کی دکان نے جنرل اسٹور کا روپ دھار لیا، نانی نے برابر بن کر حمام بند کر دیا اور بیٹر کٹنگ سیلون کھول لیا۔ ایسے ماحول میں دفاتر بھلا کیوں اور کہاں چلتے بچتے؟ پہلے ہمارا دفتر ہوتا تھا جہاں مہینے کے مہینے تنخواہ ملا کرتی تھی، وہ اب آفس بن گیا اور منتھلی سیلری ملنے لگی، اور جو کبھی صاحب تھے وہ باس بن گئے، بابو کلرک اور چپراسی بن گئے۔ پہلے دفتر کے نظام اوقات لکھے ہوتے تھے، اب آفس ٹائمنگ کا بورڈ لگ گیا۔ جیسے کہ کبھی فعال کو انٹرسٹ کہا جانے لگا، طوائفیں آرٹسٹ بن گئی اور محبت کو لف کا نام دے کر محبت کی ساری چاشنیاں تقدس ہی چھین لیا گیا۔ صحافی رپورٹر بن گئے اور خبروں کی جگہ ہم نیوز سننے لگے۔ کس کس کو اور کہاں کہاں کا رونا رویا جائے۔ اردو زبان کا زوال کی صرف حکومت ہی ذمہ دار نہیں، عام آدمی تک نہ اس میں جتنی مقدور حصہ لیا، اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ ہم نے اپنی خوبصورت زبان اردو کہلائے مغرب سے مرعوب ہو کر کیسے بگاڑ لیا ہے۔ وہ الفاظ جو اردو زبان میں پہلے سے موجود ہیں اور مستعمل بھی ہیں، ان کو چھوڑ کر انگریزی زبان کے لفظ کو استعمال کرنے میں فخر محسوس کرنے لگا۔ وائی ناکامی متا کرواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم کہاں سے کہاں آ گئے اور کہاں جا رہے ہیں؟ دوسروں کا کیا رونا روئے، ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ بہت سے اردو الفاظ کو ہم نے انگریزی قبرستان میں مکمل دفن کر دیا ہے اور مسلسل دفن کرتے جا رہے ہیں، اور روز بروز یہ عمل تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ روکے خدا را روکیے، اردو کا مکمل زوال پذیر ہونے سے روکیے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو قوم کو بیدار کرنے کی خاطر اس تحریر کو شیئر کریں۔ ملاحظہ: قومیں اپنی مادری زبان کو پروان چڑھا کر ہی ترقی کر سکتی ہیں۔ موجودہ زمانے کا یہی سکہ بند اصول ہے۔ جاپان اور چین کی اس کی زندہ مثالیں ہیں۔